آج ہم ایک ایسے کوڈ کی تہ میں اتر رہے ہیں جس نے کبھی پاکستان کی شہری سیاست، خاص طور پر کراچی، پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ کوڈ 90۔ جی یہ شاید آج اتنا سننے میں نہ آئے، لیکن ہمارے ذرائع، بالخصوص ایک مضمون کوڈ 90 MQM کی سیاست کا مرکز، اس سے لی گئی معلومات بتاتی ہیں کہ یہ محض ایک نام نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کوڈ کیا تھا اور اس کی اہمیت کیا تھی۔ بالکل، یہ صرف کوئی نمبر یا پتہ نہیں تھا، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کی طاقت، اس کی شناخت اور کراچی کی سیاست میں اس کے آپ کہہ لیں وسیع اثر و رسوخ کی علامت بن گیا تھا۔ صحیح۔ آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں اس کوڈ کی جڑوں، اس کے ارتقاء اور پاکستانی سیاست پر اس کے جو دیر پا نقوش ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کی بنیاد سے۔ یہ 90 آخر تھا کیا؟ مطلب ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ MQM کی ماضی کی سیاست کا ایک طرح کا کوڈ تھا۔ جیسے وہ کہتے تھے 90 سے پیغام آیا ہے، اچھا۔ تو اس کا مطلب ہوتا تھا پارٹی قیادت کا حکم، یا 90 بلایا ہے یعنی پارٹی مرکز پر حاضری دینی ہے۔ تو ایک قسم کی اندرونی زبان تھی یہ۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ کوڈ در حقیقت کراچی کے علاقے عزیز آباد میں واقع ایک مکان تھا، R494 بلاک 8، اس کا کوڈ نیم تھا۔ ایک مکان کا کوڈ؟ جی، یہ وہ مرکز تھا جہاں سے، جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، ایک زمانے میں حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھیں، اور جس نے شہری غریب اور متوسط طبقے کو قومی سیاست میں ایک پلیٹ فارم دیا۔ یعنی اس مرکز کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا ماخذ کے مطابق۔ بہت زیادہ۔ اور سب سے حیران کن بات جو ماخذ سامنے لاتا ہے وہ اس کے نام کی وجہ ہے۔ وہاں استعمال ہونے والے ٹیلی فون نمبر 673690 کے آخری 2 ہندسے 90، جی، وہ اس کی پہچان بن گئے۔ کتنا غیر متوقع طور پر ایک معمولی سی بات ایک بڑی علامت بن گئی۔ بالکل بالکل۔ اور یہ صرف ایک پتے تک محدود نہیں رہا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی معنویت گہری ہوتی گئی۔ اچھا، کیسے؟ شروع میں یعنی 1984 کے آس پاس، جب MQM جو اس وقت APMSO تھی نئی بنی تھی، تو یہ کوڈ بانی الطاف حسین کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 90 پہنچنا ہے کا مطلب ہوتا تھا الطاف حسین سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ ایک فرد سے بڑھ کر پوری تحریک کی علامت کیسے بن گیا پھر؟ یہ تبدیلی خاص طور پر 1988 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد آئی۔ ماخذ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ تب 90 صرف ایک کوڈ نہیں رہا، بلکہ کراچی اور حیدرآباد کے مہاجر عوام کی سیاسی شناخت اور طاقت کا نشان بن گیا۔ صحیح۔ اس کے بعد MQM نے کراچی میں دیگر دفاتر کو بھی کوڈز دیے، جیسے 02 اور 89، لیکن 90 کی جو مرکزی حیثیت تھی وہ برقرار رہی۔ مگر اس مرکز کو پھر چیلنجز کا سامنا بھی تو کرنا پڑا ہوگا، 90 کی دہائی کے جو کراچی آپریشنز تھے۔ جی بالکل، 1992 اور 1996 میں ان آپریشنز کے دوران ذرائع کے مطابق ان مراکز پر کارروائیاں ہوئیں اور کچھ بند بھی ہوئے۔ تاہم سیاست میں تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں MQM دوبارہ اقتدار میں آئی اور 90 کی سیاسی اہمیت پھر سے بحال ہو گئی۔ اچھا، تو یہ اس کی سیاسی لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اور جہاں 90 کی دہائی میں اس مرکز کو براہ راست چیلنجز کا سامنا تھا، وہیں 21ویں صدی میں 90 کی شناخت نے ایک نئی اور کافی غیر متوقع شکل اختیار کی۔ یہ موبائل فونز والا معاملہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ سماجی سیاسی پہلو ہے جس پر ماخذ روشنی ڈالتا ہے۔ جب موبائل فون عام ہوئے نا، تو MQM رہنماؤں اور کارکنوں میں ایک رجحان سا پیدا ہو گیا کہ ان کے موبائل نمبر کے آخر میں 90 ہو۔ اچھا، یعنی نمبر کے آخر میں 90؟ جی، اور اگر پورا نمبر نہ مل سکے تو کم از کم نمبر میں کہیں نہ کہیں 90 ضرور ہو۔ ایک جنون کی طرح تھا۔ یعنی یہ صرف ایک سیاسی وابستگی کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ذاتی شناخت کا حصہ بن گیا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی علامات کس طرح ٹیکنالوجی اور ذاتی زندگی تک میں سرایت کر سکتی ہیں۔ بول صدیقی، فاروق ستار، بابر غوری اور حیدر رضوی کے نمبرز کا یہ اس کوڈ کے دیر پا اثر کی نشانی ہے۔ لیکن پھر کہانی کا ایک اور موڑ آیا۔ ستمبر 2013 کے بعد جو کراچی آپریشن شروع ہوا، جی،
اس کے دوران مارچ 2015 میں رینجرز نے 90 پر چھاپا مارا اور اسے سیل کر دیا گیا۔ ہاں، وہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد سپٹمبر 2022 میں اسی سیل شدہ 90 میں پراسرار طور پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، آگ کیسے لگی؟ سرکاری طور پر تو وجہ گیس لیکیج اور شارٹ سرکٹ بتائی گئی، لیکن جیسا کہ ماخذ میں ذکر ہے، MQM لنڈن نے اس موقف کو مسترد کیا۔ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ بھئی بجلی اور گیس کے کنیکشن تو 2015 میں چھاپے کے بعد ہی کاٹ دیے گئے تھے، تو پھر شارٹ سرکٹ کیسے ہوا؟ یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو آگ لگنے کی وجہ متنازع رہی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مرکز جو کبھی ماخذ کے الفاظ میں لاول ہاؤس، جاتی امرا اور بنی گالا کی طرح ملکی سیاست کا ایک اہم محور سمجھا جاتا تھا، جی، وہ اب عملی طور پر گراؤنڈ زیرو بن چکا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ کوڈ 90 ایک عمارت یا نمبر سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ ایک پوری سیاسی تحریک کی شناخت، اس کی طاقت کا مرکز اور شہری سیاست میں ایک طبقے کے عروج اور زوال کی ایک ڈرامائی کہانی کی علامت تھا۔ بالکل۔ اس کا سفر ہمیں شہری سیاست کی پیچیدگیوں کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ بالکل 90 کی کہانی یہ واضح کرتی ہے کہ علامات کس طرح سیاست، شناخت اور عوامی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں، یہاں تک کہ مرکز کے خاتمے کے بعد بھی موبائل نمبروں میں اس کا جاری رہنا جی، اس کی علامتی طاقت کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جو ذرائع سے نہیں بلکہ اس ساری بحث سے ابھرتا ہے۔ اگرچہ 90 کا فزیکل وجود، وہ عمارت، ختم ہو گئی ہے، کیا کوڈ 90 کی علامت یا اس سے جڑا سیاسی نظریہ مستقبل میں کسی نئی شکل میں، نئے حالات کے تحت دوبارہ اہمیت اختیار کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.